بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے موت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ موت ایک ایسی عدل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، اور پھر یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ موت ہر جاندار کو آنے والی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں موت کے وقت، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت ایسے احکامات ہے، یہ سارے کے سارے اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اس وقت مرنے والے کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اور ایسے ہی وہاں پر مرنے والے کے، یعنی جس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو جو اس کے پاس موجود ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ باتیں بھی بتلائی گئی۔ تو موت اصل میں ایمان والے کے لیے ایک تحفہ ہے، مومن کے لیے موت اصل میں تحفہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، ایک موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت تو ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان فتنے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی موت آ گئی تو ابھی زمانہ ایسا ہے کہ قیامت تک کا زمانہ باقی ہے، تو اس میں فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے۔ بہت سارے فتنے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، وہ جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا وہ فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی ان فتنوں کے ظاہر ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو آدمی پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت آدمی کو فتنے سے بچا دیتی، موت کی وجہ سے آدمی فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی ایسا خطرناک دور ہے کہ اب جیسے دجال کا دور ہے، وہ دور تو اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی کے بہت کم لوگ دنیا کے اندر ایسے بچیں گے جو اپنے ایمان کو بچانے والے رہیں گے، کہ ہر آدمی کے اندر یہ طاقت اور ہر آدمی کا یقین اتنا مضبوط نہیں رہے گا کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو باقی رکھے۔ یہ ایسے فتنوں کا دور بہت آنے والا ہے آگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو آدمی ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت کی وجہ سے آدمی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی کہ آدمی مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا، مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ مال کا کم ہونا آدمی کو کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں کمی کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا حساب و کتاب قیامت کے دن بہت جلد ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر آدمی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس مال کم ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن مال کے کم ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آدمی کا حساب بھی اتنا جلدی ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا میں مال کم تھا، تو آخرت میں اس کو زیادہ حساب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کم مال ہے تو آدمی وہ کم مال کا بہت جلد حساب دے کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی کم ہونے کی وجہ سے آدمی کے حساب میں تخفیف کر دی جاتی، اس کا حساب و کتاب جلدی ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔
یعنی موت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کی اللہ رب العزت کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کی وجہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی وجہ بھی اسے ملاقات کو پسند نہیں کرے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. یہ موت کی وجہ سے آدمی اللہ رب العزت کی وجہ سے ملاقات کرتا ہے. تو اس لیے آدمی ایک ایمان والے کے لیے موت کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والے کے لیے موت ایک تحفہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ایمان والا اللہ رب العزت کی وجہ سے ملاقات کرتا ہے. اور پھر کوئی آدمی انتقال، یعنی جیسے گزشتہ جو باتیں عرض کی گئی تھی کہ یہ باتیں آئی تھی کہ آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے اس وقت اس کو کیا کیا کرنا چاہیے. ایک بات رہ گئی تھی، وہ بات یہ ہے کہ آدمی کو مرنے سے پہلے اگر اس کے پاس کسی کا قرض ہے، اس کے ذمے کسی کا قرض ہے، یعنی اس نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا یا کوئی اس کے پاس امانت رکھا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کی وصیت کر دے یا وہ اس کی وصیت لکھ کر رکھ دے کہ فلاں شخص کا میرے پاس کتنا قرضہ ہے، میں فلاں کو اتنا قرضہ دینا ہو. آدمی کو یہ اگر موت کا وقت اگر قریب آ گیا تو اس وقت بتا دینا چاہیے کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، مجھے وہ ادا کرنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آدمی کے لیے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس کسی کی امانت ہے یا اس کے پاس کسی کا قرض ہے اور پھر اس کی کیا ہے اور 2 دن اس کے اوپر ایسے ہی گزر جائے، 2 دن اس کے اوپر گزر جائیں. یعنی آدمی کو اگر کسی کی امانت ہے یا کسی کا قرض ہے تو فوراً لوگوں کو یا تو بتا دینا چاہیے، وصیت کر دینا چاہیے کہ میرے کیا ہے فلاں کا میرے پاس اتنا، میں فلاں کو اتنا قرض دینا ہوں یا پھر فلاں کی میرے پاس یہ امانت رکھی ہوئی ہے. یہ آدمی کو بتلا دینا چاہیے، چاہے اسے موت کا وقت قریب آیا نہ آئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ 2 دن بھی آدمی کو ایسے نہیں گزارنا چاہیے کہ جو اس کے پاس کسی کا قرض ہے یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی، اس کے بارے میں نہیں بتلا کر آدمی کو 2 دن بھی نہیں بتلا، نہیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا. اور پھر آگے کے احکامات آئے تھے کہ آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، تو اس کی تفصیلات آ گئی. تو انتقال کے بعد بہت سارے لوگ غم، یعنی گھر کے اندر ایک غم کی کیفیت ہو جاتی ہے، گھر کے اندر ایک غم کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو بہت سارے چیخ کر چلا کر روتے. تو یہ چیخنے اور چلا کر رونے کی یہ کیا ہے، کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہو رہے ہیں غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تو یہ انسان کی فطرت کی بات ہے، یہ انسان کی فطرت کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ انتقال ہونے کی وجہ سے ایسا چلا رہے کہ آواز ایک شور شرابہ ہوگا. اور پھر بہت ساری جگہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ کپڑے بھی پھاٹ لیتے ہیں غم کی وجہ سے. اپنے ہاتھ میں اگر عورتوں کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوں تو چوڑیاں پھوڑ لیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں ایسے وقت میں بھی بتلاتا ہے کہ کیسے رہنا چاہیے. تو اس وقت اگر آدمی غم کی وجہ سے اور اس انتقال کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے، اگر دل سے آنسو، اگر آنکھ سے آنسو اگر جاری ہو رہے ہیں تو یہ آدمی کو کیا ہے، یہ کیفیت اسلام کے اندر معتبر ہے. یعنی اتنی کیفیت تو برداشت ہے، لیکن اس سے آگے چیخ رہی، چلا رہی یا کپڑے پھاٹ لے رہی، چوڑیاں توڑ لے رہی، یہ اسلام اس چیز کو ایسے وقت میں پسند نہیں کرتا ہے. اور آگے کے بھی احکامات ہیں کہ تعزیت کرنا ہے، یعنی تو انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر اعلان کی بات ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں یہ خبر عام کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی کیا ہے انتقال ہو گیا. تو لہذا اعلان ایسا نہیں کہ گھر گھر جا کر یا چورستوں پہ کھڑے ہو کر ایسا اعلان کرنا، یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں آدمی کیا ہے اس کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو فون کر کے یا کسی بھی ذریعے سے کیا ہے بتا سکتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو بھی معلوم ہوگا وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے کہ ہمارے فلاں دوست کا یا فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے کیا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کے لیے دعا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ انتقال کی خبر یہ کیا ہے دینی بھی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا کیا ہے، فلاں ہمارے ساتھی کا، فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی صحابی کا انتقال ہوا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دیے بغیر وہ صحابی کی تجہیز و تکفین پوری کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کس چیز نے مجھ تک یہ خبر پہنچانے سے منع کر دیا، کس چیز نے یہ خبر، ان کے انتقال کی خبر مجھ تک پہنچانے سے روک دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی رشتہ دار کا یا دوست احباب میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی خبر اس کے دوست احباب تک، دوسرے رشتہ داروں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور ایک بات تعزیت کرنا ہے، کسی کی تعزیت کرنا مطلب تسلی دینا، کسی کا انتقال ہو جائے تو تسلی دینا ہے۔ تسلی دینے کا کیا طریقہ ہے کہ تسلی دینے کا کیا طریقہ ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ تسلی اور تعزیت آدمی جب کسی یعنی مرحوم کے جب رشتہ داروں کے پاس انتقال کے بعد ملنے جاتے ہیں تو ان کو یہ کہہ کر تسلی دینا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو چیز آپ کو دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی چیز، اور جو چیز اللہ نے لے لی ہے وہ بھی اللہ کی چیز ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر ایک وقت مقرر رکھا ہے، وہ چیز دنیا میں اس وقت تک ہی رہے گی۔ تو لہٰذا آپ اس مصیبت کے وقت میں آپ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال آپ کو اس پر صبر کرنے کی وجہ سے ثواب عطا کرے۔ اس طریقے سے آدمی کو سامنے والے کو تسلی دینا کہ جو چیز دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، جو چیز دی ہے وہ اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی ہے۔ تو لہذا ایسے مصیبت کے وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس کے اوپر ثواب عطا کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ تسلی کے، تعزیت کی اس وقت ارشاد فرمائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی یعنی بیٹی کی کسی بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تسلی دی، اس طرح سے تعزیت فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ آدمی کے جب کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے جنت سے کم کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی آدمی کے رشتہ دار کے انتقال کے ہونے کی وجہ سے وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت والجلال اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتے ہیں، جنت عطا کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے یعنی کسی ماں باپ کے اگر 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ابھی وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، وہ 14-15 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا تو اللہ رب العزت والجلال ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا کرے۔ ایک اور حدیث میں اور بھی زیادہ یہ بات ملتی ہے کہ وہ بچے جب ان کو جنت میں داخل ہوتے رہیں گے تو کہیں گے کہ اللہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت جب تک کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت والجلال جس عورت کے بھی یا جن والدین کے بھی بالغ ہونے سے پہلے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کے بدلے میں ان کو بھی ان کے بچوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اور بھی ایسی بہت ساری فضیلت ہے۔ تو لہذا صبر کا کیا مطلب ہے، جب مصیبت آ گئی کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے صبر کرنا چاہیے، تو وہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی کو زبان کے اوپر کوئی شکایت کی لفظ نہیں لانا، یعنی زبان کے اوپر کوئی شکایت کا لفظ نہیں لانا چاہیے۔ ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کو میرا بچہ مل گیا تھا کیا، میرا یہ فلاں رشتہ دار مل گیا تھا کیا، یہی وقت تھا کیا لینے کا، اور بھی بہت ساری شکوے شکایت کی باتیں زبان کے اوپر ہوتی، تو یہ صبر کے خلاف ہے۔ آدمی کو زبان کے اوپر کوئی بھی شکوے شکایت کا لفظ نہیں لانا چاہیے، اور صبر کا مطلب یہی ہے کہ آدمی زبان پر کوئی شکوے کی بات نہ لائے اور دل اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو، دل اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو کہ اللہ رب العزت والجلال کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے امانت مجھ سے لے لی، تو لہذا میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ یہ آدمی کو اس طریقے سے صبر کرنا، اس طریقے سے صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے آدمی
اب یہ تو ہے تعزیت کے سلسلے میں، تسلی دینے کے سلسلے میں، اور پھر آگے مسئلہ ہوتا ہے، آگے بات ہوتی ہے دیدار کرانے۔ جب کسی کا انتقال ہو گئے تو لوگ دیدار کرنے کے لیے آتے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی یعنی انتقال کی خبر پہنچ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو یہ اس سے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کا اس کے انتقال کے بعد دیدار بھی کر سکتے ہیں اور دیدار بھی کر سکتے ہیں، یہ بات یہاں سے معلوم ہوئی۔ تو لہذا یہ جب میت کا دیدار کراتے ہیں تو اس وقت بھی بہت ساری ایسی باتیں پیش آتی ہے کہ جو اسلام کا حصہ نہیں، یعنی کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہاں پر بہت ساری غیر محرم خواتین کھڑی ہوئی، حالانکہ زندگی کے اندر اس مردے کو ان عورتوں کو دیکھنا کیا تھا؟ حرام تھا، تو مرنے کے بعد بھی ویسے ہی حرام رہے گا، مرنے کے بعد بھی وہ عورتیں اس میت کے قریب جا کر اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور بسا اوقات بہت ساری دفعہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو کے رہتا ہے اور بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد جو کہ نامحرم ہیں اس عورت کی دیدار کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی یہ ناجائز ہے، یہ حرام بات۔ تو لہٰذا اس وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے میت کے گھر والوں کو کہ ایسے لوگوں کو ہی دیدار کرائیں جو میت کے محرم ہوں، رشتے دار ہوں۔ اور زندگی میں جن سے میت پردہ کرتا ہے ان سے کیا ہے؟ موت کے بعد بھی پردہ، موت کے بعد بھی ان سے پردہ ہے کہ عورتیں، نامحرم عورتیں مرد کو نہیں دیکھ سکتی اور نامحرم عورتیں مرد کو نہیں دیکھ سکتی، اور جو غیر محرم مرد ہے وہ کسی عورت کو کیا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات کا انتقال کے وقت بھی کیا ہے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ کب تک جب انتقال ہو جائے تو کیسا کرنا چاہیے انتقال۔ تجہیز و تکفین کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے اور میت کیا ہے؟ نیک صالح تھی، اس کے اعمال اچھے تھے، تو وہ اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف، یعنی وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، لیکن اچھی جگہ کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر اس کی اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات ہوگی۔ اور اگر میت نیک صالح نہیں تھا بلکہ وہ کیا ہے؟ برا تھا، تو ایسے وقت میں کیا ہے؟ اس کی جلدی تجہیز و تکفین اس لیے کرنا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک شر تھا، تو لہٰذا شر سے کیا ہے؟ اپنے پاس سے شر کو دور کرنے کے لیے اس کی بھی کیا ہے؟ جلد سے جلد تجہیز و تکفین کرنا، جلد سے جلد۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، جیسے تجہیز و تکفین کے تعلق سے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا ہے؟ جب تجہیز کب تک رکھنا ہے؟ بہت جلد سے جلد تجہیز و تکفین کر دینا۔ اور عام طور پہ بات دیکھی جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے آنے کے لیے، کوئی رشتہ دار ہر میت کے، ہر آدمی کے کیا ہے؟ رشتہ دار دور دراز رہتے ہیں کوئی نہ کوئی، تو لہٰذا ان کے آنے کے لیے میت کو بہت دیر تک کیا ہے؟ گھر میں رکھ دیتے، تو لہٰذا ایسا انتظار بھی کرنا نہیں ہے، بلکہ جلد سے جلد کیا ہے؟ اس کی تجہیز و تکفین کی کوشش کرنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد میت کے دیدار سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کریں، چاہے آپ کہیں بھی رہیں، اس ملک میں رہیں یا کسی بھی ملک میں رہیں، آپ کیا ہے؟ وہاں سے آنا اور آ کر جنازے میں شرکت کرنا یہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ آپ جس مقام پر ہیں اس مقام پر رہتے ہوئے آپ دعا کریں، آپ اس مقام پر رہتے ہوئے اپنے رشتہ دار مرحوم کے لیے دعا کریں، یہ آپ کا حق ہے دعا کرنے کا، اس کے دور سے آ کر۔ لہٰذا اس کی وجہ سے میت کے جنازے میں دیر ہوتی ہے۔ اصل یہ بات اصل یہ ہے کہ دور سے جو رشتہ دار آنے والے ہیں ان کے انتظار کے لیے کیا ہے؟ میت کی تجہیز و تکفین میں دیر ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو آج کل ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کہ بچے کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے بچے کیا ہے؟ وہ دوسرے ممالک میں معاش کے سلسلے میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، جب والدین کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو وہاں سے وہ رکا دیتے کہ بھائی 2 دن رکو، 3 دن رکو، اس کی وجہ سے میت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، تو لہٰذا وہ ان کو حکم دے کہ وہ آنا ہے تو آئے، لیکن میت کی تجہیز و تکفین میں ہم بہت زیادہ جلدی کریں گے، تاخیر نہیں کریں گے، یہی اسلامی طریقہ۔ تو لہٰذا بہت ساری اور باتیں ہیں انشاءاللہ عرض کی جائے گی، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ سنت ادا کریں۔